السلام علیکم ناظرین، والم 164 کے پارٹ 3 میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کی شروعات میں علاؤالدین شدید غصے میں سردی بازار میں داخل ہوتا ہے اور چلاتے ہوئے کہتا ہے، محمد کہاں ہو تم؟ کہاں ہو؟ میرے سامنے آؤ۔ کیوماس کو دیکھتے ساتھ ہی علاؤالدین کا غصہ مزید بڑھ جاتا ہے اور وہ چلاتے ہوئے کہتا ہے، کیوماس تم غدار کتے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ گھوڑے سے اترتا ہے اور کیوماس کے پیچھے بھاگ پڑتا ہے۔ کیوماس بھی اسے دیکھتے ساتھ ہی دوڑ لگاتا ہے، مگر علاؤالدین جلدی اس کے سامنے آ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے، کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھ سے بھاگ سکتے ہو؟ ہاں؟ کیوماس رکاوٹیں اس کے سامنے پھینکتے ہوئے کہتا ہے، میں بے قصور ہوں، وہ اللہ میں بے گناہ ہوں۔ مگر علاؤالدین نہیں رکتا اور کیوماس کے پیچھے دوڑ لگا دیتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد علاؤالدین اسے ایک زوردار مکہ رسید کرتا ہے اور اس کے بعد کیوماس کی دھلائی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ اسے اٹھا کے پٹکتا ہے۔ گونچا بھی بازار میں داخل ہوتی ہے۔ علاؤالدین کیوماس کی خوب دھلائی کرتا ہے اور تھپڑ مکے مار مار کے اسے سلا دیتا ہے۔ کیوماس اسے کہتا ہے، مجھے معاف کر دیں علاؤالدین صاحب، مجھے معاف کر دیں، میں بے قصور ہوں۔ تو علاؤالدین کہتا ہے، تم میرے قبیلے میں برائی پھیلانا چاہتے تھے ہاں؟ محمد گوکمان کے ساتھ ایک جانب سے یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے، جبکہ علاؤالدین کیوماس کی دھلائی جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے، تم نے میرے بابا کو مارنے کی کوشش کی، تم نے کافروں کے ساتھ کام کیا، کھڑے ہو جاؤ، تم مجھے سب کچھ بتاؤ گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی اسے مارتے ہی چلا جاتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر محمد کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ گوکمان سے کہتا ہے، اب یہاں سے جانے کا وقت آ گیا ہے گوکمان، گھوڑے تیار کرو۔ یہ سنتے ساتھ ہی گوکمان چلا جاتا ہے۔ علاؤالدین کیوماس کو دبوچتے ہوئے کہتا ہے، بولو محمد کہاں ہے؟ تمہارا پٹا پکڑنے والا کہاں ہے؟ مگر کیوماس کہتا ہے، مجھے نہیں معلوم۔ یہ سنتے ساتھ ہی علاؤالدین پھر سے اس کی دھلائی شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے، مجھے بتاؤ تمہیں وہ مکتوب کس نے دیا؟ تمہیں کس نے حکم دیا؟ مجھے بتاؤ، ورنہ میں تمہیں یہی مار ڈالوں گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی کیوماس بول پڑتا ہے، میں نے صرف حکم کی تعمیل کی، محمد صاحب نے مجھے مکتوب دیا تھا اور میں اسے قسطنطین کے پاس لے گیا، میرا اور کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی گونچا بہت غمگین ہو جاتی ہے۔ یہ تمہاری پہلی غلطی نہیں ہے، تم نے ہمیں دوبارہ دھوکہ دیا۔ کیوماس خنجر نکال کر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو علاؤالدین اسے ایک زوردار تھپڑ رسید کرتا ہے، پھر کھڑے ہو کر سپاہیوں سے کہتا ہے، لے جاؤ اسے، میرے پاس اب بھی اسے حساب لینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی کیوماس کو لے جاتے ہیں اور علاؤالدین گونچا سے پوچھتا ہے، تم یہاں کیوں آئے ہو گونچا؟ گونچا کے کچھ کہنے سے پہلے ہی حسن بھاگتا بھاگتا آتا ہے اور کہتا ہے، شہزادے محمد صاحب بھاگ رہے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی علاؤالدین کی نظر محمد پر جاتی ہے جو چوکا پہنے بازار سے جا رہا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر علاؤالدین چلاتے ہوئے کہتا ہے، محمد رک جاؤ محمد اور گوکمان کے راستے میں جو بھی کوئی سپاہی آتا ہے وہ اسے روک کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ علاؤالدین جیسے ہی آگے بڑھتا ہے تو گونچا اسے روک دیتی ہے تو علاؤالدین کہتا ہے، میرے بابا میرا بھائی ہولوفیرا، اس نے ان سب کو مارنے کی کوشش کی، یہ اس کا حساب دے گا گونچا۔ اور اس کے ساتھ ہی علاؤالدین آگے جبکہ گونچا اس کے پیچھے نکل پڑتی ہے۔ ادھر جنگل میں قسطنطین اور عثمان صاحب ایک مرتبہ پھر آمنے سامنے آ جاتے ہیں، مگر اس بار قسطنطین کے پیچھے سپاہی اور سونا ہوتا ہے۔ وہ عثمان صاحب سے کہتا ہے، تم اپنی اوقات سے بڑا شکار کرنے آئے، اب تم اپنی جان گنواؤ گے۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں، ہمارا شکار ہمیشہ بڑا ہوتا ہے لیکن ہم کبھی اکیلے شکار نہیں کرتے، ہم کبھی اکیلے نہیں کھاتے، ہم اپنے لیے کچھ نہیں کرتے، ہم اپنے قبیلے اور لوگوں کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، فکر نہ کرو، میں تمہیں اکیلا نہیں کھاؤں گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی قسطنطین سپاہیوں کو اشارہ کرتا ہے تو وہ تیر عثمان صاحب پر تان لیتے ہیں، مگر ان کے تیر چھوڑنے سے پہلے ہی اورحان کا چھوڑا ہوا تیر بازنطینی سپاہی کو آ لگتا ہے۔ اورحان کی دیکھا دیکھی اس کے ساتھ موجود اس کے ساتھی بھی ایک دم سے تیر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہر تیر کے ساتھ ایک بازنطینی کافر جہنم واصل ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر قسطنطین حیران و پریشان ہو جاتا ہے اور ڈالوں کے پیچھے چھپتا ہے۔ اورحان آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے، حضور ہم آ گئے ہیں۔ وہ سب عثمان صاحب کے پیچھے آ کھڑے ہوتے ہیں۔ قسطنطین کہتا ہے، اچھا تمہارا بیٹا آ گیا ہے، اب مجھے تمہیں یہاں مار کر زیادہ خوشی ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ہی شامل بھی سپاہیوں کے ساتھ آ کر قسطنطین کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، یہ میدان ترکوں کی نہیں بلکہ تمہاری قبر بنے گا قسطنطین۔ پھر عثمان صاحب کے حملہ کہتے ساتھ ہی وہ سب بازنطینیوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ قسطنطین اور عثمان صاحب آپس میں ٹکرا جاتے ہیں، مگر عثمان صاحب قسطنطین کی ایک نہیں چلنے دیتے۔ اورحان بھی کافروں کو جہنم واصل کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ برہان، کونور، جیرکتے اور باقی ساتھی بھی بڑھ چڑھ کے اس لڑائی میں حصہ لیتے ہیں اور کافر بالکل بے بس دکھائی دیتے ہیں۔ سنگر آغا کا سامنا بازنطینی کمانڈر سے ہوتا ہے۔ وہ اپنے بالے کے ساتھ اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے کہتے ہیں، وطن بھی ہمارا ہے اور میدان بھی ہمارا ہے، آج تمہیں موت کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ سردار کرسی بھی اس لڑائی میں تلوار کا بھرپور استعمال کرتے ہیں۔ ہر طرف کافروں کی بس لاشیں ہی گرتی ہیں۔ سنگر بے کا زوردار بالا پڑتے ساتھ ہی کمانڈر جہنم واصل ہو جاتا ہے اور عثمان صاحب بھی قسطنطین کی تلوار گرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ پھر اسے زوردار تھپڑ مار کے گھٹنوں کے بل لے آتے ہیں۔ قسطنطین کے زمین پہ گرتے ساتھ ہی سب بازنطینی مارے جاتے ہیں اور عثمان صاحب قسطنطین پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور کہتے ہیں، تم میری سرزمین پر مصیبت لائی، تم نے میرے بھائی گندو صاحب کو مارا، تم نے میرے جنگجوؤں کو مارا، ان زمینوں پر انصاف میرے پرچم تلے ہے، میں وہی ہوں جو انصاف کا تحفظ کرتا ہے۔ یہ جنگجو جنہیں آج تم یہاں دیکھ رہے ہو، یہ انصاف کے اصول کے لیے پوری دنیا سے لڑتے ہیں اور تم اتنے عرصے سے میری تلوار سے مرنے کا انتظار کر رہے ہو، تمہارا وقت آ گیا ہے۔ قسطنطین جیسے ہی زہریلی انگوٹھی کھولتا ہے تو سنگر آغا اس کے ہاتھ پر زوردار وار کرتے ہیں اور کہتے ہیں، تم خودکشی بھی نہیں کر سکتے کتے۔ تلوار سے عثمان صاحب اسے سیدھا کرتے ہوئے کہتے ہیں، تمہیں میں ہی ماروں گا، لیکن جب تم جہنم میں جاؤ گے تو اپنے گروہ کو بتاؤ گے کہ تم لوگ
ابھی تک عثمان صاحب کو شکست نہیں دے سکے۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب قسطنطین کا گلا کاٹ ڈالتے ہیں اور قسطنطین عثمان صاحب کو دیکھتا دیکھتا اپنے انجام کو جا پہنچتا ہے۔ پھر عثمان صاحب گہری سانس لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے اپنے بھائیوں کا انتقام لے لیا، ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، الحمدللہ، اب سب لوگ مال غنیمت سے راضی ہوں گے۔ یہ سنتے ساتھ ہی جرکتے ایک دم سے سونے کے پاس جا پہنچتا ہے اور سونے کو دیکھتے ہوئے بہت خوش ہوتا ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں یہ سونا ہماری ریاست اور ہمارے قبیلے کو خوشحال بنائے گا۔ یہ سونا بورسا کے لوگوں سے زبردستی چھین لیا گیا تھا، ہم ان کو ظلم سے بچانے کے لیے یہ سونا استعمال کریں گے۔ پھر اورحان کہتا ہے کسی نے گندا کھیل کھیل کر ہولوفیرا کا راز فاش کر دیا ہے اور الزام الچم خاتون پر لگا دیا ہے۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں الچم ایسا کچھ نہیں کر سکتی، اب اس کتے کے مرنے کے بعد ہولوفیرا آرام سے رہے گی۔ اورحان کہتا ہے اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں بورسا جا کر ہولوفیرا کو لے آؤں، وہ وہاں محفوظ نہیں ہے۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اس لیے لاپرواہ نہ ہو جانا کہ ہم نے اس کتے کا سر کاٹ دیا ہے۔ پھر عثمان صاحب سنگربے سے کہتے ہیں ہم سے پہلے کبھی لے جاؤ، ہم سونو لے کر آئیں گے، جنگجو سے کہو کہ راستہ محفوظ بنائیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی سنگربے چل پڑتے ہیں۔ پھر عثمان صاحب شامل سے گلے ملتے ہیں اور کہتے ہیں تم نے اور تمہارے جنگجو نے بہت اچھا کام کیا ہے، تم نے اپنی قابلیت کا ثبوت دیا، تم اور تمہارے جنگجو مغرب کی سرحدوں کی حفاظت کریں گے، یہ اب تمہارا نیا وظیفہ ہے، اور اس قسطنطین کی لاش کو پرندوں اور کتوں کی خوراک بننے دو۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب ایک طرف چل پڑتے ہیں جبکہ شامل اپنے جنگجو لے کر دوسری طرف نکل جاتا ہے۔ ادھر علاؤدین ایک چوغے والے گھڑ سوار کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے اور موقع ملتے ساتھ ہی اسے تین مار کر گرا دیتا ہے۔ پھر گھوڑے سے اترتا ہے اور تلوار لے کر اس کی جانب بڑھتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر گونچا تڑپتے ہوئے بائی بائی پکارتی ہے۔ گونچا بھاگتی بھاگتی اس کے پاس جاتی ہے اور جب علاؤدین اسے سیدھا کرتا ہے تو وہ مہمت نہیں ہوتا بلکہ گکمان ہوتا ہے۔ مہمت پیچھے سے آتا ہے اور ایک دم سے علاؤدین پر حملہ کرتا ہے۔ علاؤدین مہمت کے پہلے حملے سے تو بچ جاتا ہے مگر دوسرے حملے میں اس کا بازو زخمی ہو جاتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر گونچا بہت پریشان ہو جاتی ہے اور علاؤدین مہمت سے کہتا ہے تم بادرے سے نہیں لڑ سکتے ہاں، یا تو تم بھاگ جاتے ہو یا لوگوں کو باندھ کر مارتے ہو۔ جواباً مہمت کہتا ہے کیا مجھے اب تم بادری کے بارے میں بتاؤ گے بزدل علاؤدین؟ یہ کہتے ساتھ ہی مہمت علاؤدین پر حملہ کر دیتا ہے تو علاؤدین اس کا وار روکتے ہوئے کہتا ہے تم اصل بزدل ہو مہمت، کیا تم اپنی مدد کرنے والوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہو ہاں؟ ہمیں تم نے کافروں کے ہاتھوں بیچ دیا، تم نے اپنی بہن کا سر جھکا دیا۔ یہ سن کر مہمت کہتا ہے تم سب اسی کے مستحق ہو علاؤدین۔ یہ سنتے ساتھ ہی علاؤدین اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے اس کی پیٹھ پر ایک زوردار وار کرتا ہے اور کہتا ہے مہمت یہ اختتام ہے۔ گونجا نے کہا کہ رک جاؤ لیکن نہیں، تم نہیں رکے تو اب اس لیے میں بھی نہیں رکوں گا۔ وہ دونوں پھر سے ٹکراتے ہیں اور اس بار مہمت علاؤدین کی بازو زخمی کر دیتا ہے۔ گونجا سوائے تڑپنے کے کچھ نہیں کر پاتی۔ مہمت کہتا ہے تم ہی ہو جس نے یہ جنگ شروع کی، میں تمہاری جان لے کر اپنی بہن کو لے جاؤں گا علاؤدین۔ یہ کہتے ساتھ ہی مہمت پھر سے حملہ کر دیتا ہے مگر اس بار علاؤدین اسے زخمی کر کے گھٹنوں کے بل لے آتا ہے اور کہتا ہے گونجا اپنے شوہر کے ساتھ رہے گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی علاؤدین جب مہمت کو مارنے لگتا ہے تو گکمان ایک دم سے اٹھتا ہے اور علاؤدین پر وار کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر اس بار گونجا اسے کاٹ ڈالتی ہے اور مہمت کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ علاؤدین پھر سے مہمت کی جانب مڑتا ہے تو گرمیان کے سپاہی وہاں پہنچ کر تیر برسا دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر علاؤدین گونجا کو لے کر درخت کی اوٹ میں چھپ جاتا ہے اور گرمیان ان پر تیر برساتے ہی چلے جاتے ہیں۔ مہمت گکمان کا سر اپنی گود میں رکھ کے بہت روتا ہے، پھر چلاتے ہوئے گونجا سے کہتا ہے یہ تم نے کیا کر دیا گونجا، کیا کر دیا؟ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی سے کلک کر دیں۔